محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلوبل 20 چینل میں آپ کا ایک بار پھر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے استقبال ہے۔ سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ گلوبل 20 چینل کا قیام قوم کی فلاح و بہبود، قوم کی رہنمائی، ملت اسلامیہ کی سربلندی اور نوجوان نسل کی رہنمائی کے لیے ہوا ہے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً اس پلیٹ فارم سے دینی رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دیا جائے گا اور عصری اور دنیاوی رہنمائی کا کام بھی کیا جائے گا۔ ابھی فی الحال امت مسلمہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے اذیتوں کا شکار ہے۔ یوں تو پورا عالم اور پوری دنیا مشکلات سے گزر رہی ہے، مگر مسلمانوں کے لیے ستم بالائے ستم یہ ہے کہ انہی ایام میں رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آ گیا۔ وہ مقدس مہینہ جس کی ایک ایک ساعت اور ایک ایک گھڑی مسلمانوں کے لیے بہت بیش قیمت، متبرک اور بابرکت ہے، مگر افسوس کی بات کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدیں آباد نہیں ہو پا رہی ہیں اور لوگ اس طریقے سے ذہنی سکون محسوس نہیں کر پا رہے ہیں جس طریقے سے عام دنوں میں عبادت کے لیے خشوع اور خضوع اور ذہنی سکون مطلوب ہے۔ اسی ٹینشن اور کنفیوژن کے درمیان رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آہستہ آہستہ گزر رہا ہے۔ اب سامنے جمعۃ الوداع اور عید کی مقدس نماز ہے۔ اہل ایمان اس حوالے سے بہت پریشان اور شش و پنج کے شکار ہیں کہ جمعۃ الوداع کیسے ادا کی جائے گی اور عید کی نماز ہم کیسے پڑھیں گے۔ گلوبل 20 چینل کے توسط سے آپ حضرات کی خدمت میں عریضہ پیش کیا جا رہا ہے اور اس مسئلے کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں میں 4-5 آدمیوں سے زیادہ کا جمع ہونا قانوناً جرم ہے۔ اسی قانون پر عمل کرتے ہوئے رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں مسجدوں میں نماز تراویح میں 4-5 آدمی سے زیادہ مسجدوں میں اکٹھا نہ ہو سکے اور دیگر نمازوں میں بھی نمازی مسجدوں میں جمع نہ ہوئے، جس کی وجہ سے مسجدیں سونی سونی نظر آئی اور مسلمانوں کے دل روتے بلکتے اور مرجھائے نظر آئے۔ جہاں تک جمعۃ الوداع یا رمضان مبارک کے آخری جمعے کا سوال ہے اور پھر اس کے بعد عید کی نماز کا معاملہ ہے، تو اس سلسلے میں شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ جب حاکم وقت کی طرف سے یہ پابندی عائد ہے کہ مسجد میں 5 آدمی سے زیادہ جمع نہیں ہو سکتے، تو ایسی صورت میں اور اس حکم پر لبیک کہتے ہوئے مسلمانوں کے لیے یہی ضروری ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے رمضان مبارک کے بقیہ جمعے مسجدوں میں ادا نہیں کیے بلکہ اپنے گھروں میں ظہر کی نمازیں ادا کی، اسی طریقے سے رمضان مبارک کا آخری جمعہ جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس جمعہ میں بھی ازدحام اور بھیڑ بھاڑ اکٹھی نہ کریں، مسجدوں میں آخری جمعہ ادا کرنے کے لیے نہ آئیں بلکہ اپنے گھروں میں ہی ظہر کی نماز تنہا تنہا پڑھیں۔
اور رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ عید کی نماز کا مسئلہ بھی جمعہ کی نماز ہی کی طرح سے ہے۔ عید کی نماز بھی وہیں پڑھی جا سکتی ہے جہاں جمعہ قائم کرنے کی اجازت ہے۔ گھروں میں چونکہ جمعہ کی اجازت نہیں، اس لیے عید کے دن عید کی نماز گھروں میں بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب ایسی صورت میں جبکہ صرف 4-5 لوگ نماز عید ادا کریں گے اجتماعی طور پر، بقیہ لوگ کیا کریں؟ اس سلسلے میں شریعت کی روشنی میں جو ہمیں ہدایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ عید کے دن لوگ اپنے گھروں میں عموماً جو عید کی نماز کا وقت ہوتا ہے ان وقتوں میں اپنے گھروں کے اندر ہی 2 رکعت شکرانہ ادا کریں یا 4 رکعت چاشت کی نماز ادا کریں۔ شریعت کی روشنی میں ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اس دن اپنے گھروں پر یا تو 2 رکعت شکرانہ ادا کریں یا پھر 4 رکعت چاشت کی نماز ادا کریں۔ اس طریقے سے ہم عید کے دن نماز ادا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کریں اور اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کے قانون کا پابند بنائیں۔ اسی میں امت مسلمہ کی بھلائی ہے اور اسی میں ہمارے جان و مال کی حفاظت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اطمینان و سکون کے ساتھ اپنی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔